خیر مقدم۔ وزیراعظم مودی نے ادا کیا شکریہ، کہا ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ملے گی مضبوطی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان دو فریقی بات چیت میں گرین اسٹریٹجک شراکت داری پر بھی ہوگی بات چیت۔ کوپن ہیگن ہوائی اڈے پر وزیراعظم کے استقبال میں بجے خوب ڈھول نگاڑے۔ بھارتی برادری کے لوگوں نے روایتی طریقے سے کیا وزیراعظم مودی کا خیر مقدم۔ وزیراعظم مودی نے اپنے جرمنی کے دورے کو بتایا کامیاب اور مفید۔ مہمان نوازی کے لیے جرمن چانسلر کا ادا کیا شکریہ۔ تجارتی دنیا کے لیڈروں بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کو بتایا شاندار۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے آسام اور میزورم کے دورے پر، بوڈو ادبی اجلاس کے پروگرام میں ہوں گے شامل۔ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا آج آخری دن۔ وزیر داخلہ امت شاہ کھیل کے وزیر انوراگ ٹھاکر ہو رہے ہیں اختتامی تقریب میں شامل۔ ملک بھر میں روایتی جوش و خروش سے منائی گئی عید، مسلمانوں نے ادا کی خصوصی نماز۔ آداب، 5:30 کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صبیہ خان۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے سہ ملکی دورے یورپ کے دوسرے مرحلے کے تحت ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن پہنچے۔ وزیراعظم مودی کی یہ ڈنمارک کا پہلا دورہ ہے۔ کوپن ہیگن کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر وزیراعظم مودی کا ان کے ڈنمارک کے ہم منصب میٹے فریڈرکسن نے استقبال کیا۔ وزیراعظم مودی نے یہاں اپنے ہم منصب سے دو طرفہ امور پر بات کی۔ اس گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر وزیراعظم توجہ دیں گے۔ اس سلسلے میں کئی اہم معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعظم مودی کا یہ دورہ کافی اہم ہے اور کافی مصروف ترین بھی ہے۔ اپنے اس دورے میں وزیراعظم بھارت ڈنمارک کے درمیان تجارتی گول میز اجلاس میں حصہ لیں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم دارالحکومت کوپن ہیگن میں منعقد ہونے والے دوسرے نارڈک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں نارڈک ریجن کے دیگر ملکوں کے سربراہان بھی شرکت کر رہے ہیں، جن سے وزیراعظم مودی دو طرفہ امور پر گفتگو کریں گے۔ یورپ کے 3 ملکوں کے دورے پر گئے وزیراعظم مودی آج برلن سے کوپن ہیگن پہنچے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے ڈنمارک پہنچنے سے قبل وہاں کی وزیراعظم فریڈرکسن کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے ٹویٹ میں لکھا، میں کوپن ہیگن پہنچ چکا ہوں اور والہانہ استقبال کے لیے میں ڈنمارک کے وزیراعظم فریڈرکسن کا شکر گزار ہوں۔ یہ دورہ در حقیقت بھارت اور ڈنمارک کے تعلقات کو تقویت پہنچانے کا باعث بنے گا۔ کوپن ہیگن کے ہوائی اڈے پر بھارتی برادری نے وزیراعظم مودی کا زوردار استقبال کیا۔ انہوں نے روایتی ڈھول تاشی کے ساتھ وزیراعظم کا خیر مقدم کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन पहुंचने के बाद सबसे पहले डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहायशगाह मरीनबर्ग पहुंचे। यहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफ़ी देर तक तबादला ख्याल होता रहा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने डेनमार्क में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आज की मसरूफियात के बारे में तफसीलात बताईं। Good morning. We've just landed at Copenhagen Airport on the second leg of Prime Minister's three-nation tour to Europe. And a very special gesture, the Honourable Prime Minister of Denmark is here at the airport to receive the Prime Minister. Behind me also is a very enthusiastic band of Indian culture and music right there at the back. And we are waiting now for Prime Minister to alight. He has a packed agenda for the day. Directly from the airport, he is going to the official residence of the Prime Minister of Denmark, where we will have talks. Later on in the day, he has engagements with the business community and thereafter with the Indian community, followed by a meeting with Queen Margaret of Denmark. Stay tuned, we will keep you more updates from India. डेनमार्क आमद से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे जर्मनी को कामयाब करार दिया। एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि उनका जर्मन दौरा शानदार और कामयाब रहा। चांसलर ओलाफ शुल्ज़ के साथ उनकी गुफ्तगू जामे और बामकसद थी। मोदी ने कहा कि कारोबारी दुनिया के लीडरों और भारतीय बरादरी के साथ मुलाकात करने का उन्हें एक अच्छा मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ मुलाकात का एक वीडियो भी आम किया और जर्मनी की हुकूमत की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बैरून मुल्कों से मिलने वाले सोने और हीरे के तहफ़ को फ़रोख्त करके पैसा बनाने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने सरकारी तहफ़ को तोशा खाने से बेचकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनाए हैं। इस इंकशाफ के बाद से पाकिस्तान में इमरान खान को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सबक लेने का मशवरा दिया जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान हुकूमत का दावा है कि इमरान खान ने बैरूनी तहफ़ को सिर्फ 20% कीमत अदा करके हासिल किया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत अब इमरान खान से उन पैसों का हिसाब मांग रही है। इमरान की इस कमाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 14 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। वहीं उन्होंने सरकारी तहफ़ फरोख्त करके 14 करोड़ 20 लाख रुपए हासिल किए। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का वादा करने वाले इमरान खान को उनके इस बदउनवानी के मामले के हवाले से ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सबक लेने का मशवरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी का जो वीडियो आम कर रहे हैं उसमें पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 से 6 मई तक आसाम और मिजोरम का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आसाम के तिमुलपुर जिले में बुध को बोडो अदबी जलसे के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। सहरोज़ा बोडो अदबी प्रोग्राम का 61वां इजलास आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया के अलावा शुमाल मशरक़ी रियासतों के कई वज़राए आला भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। अदबी प्रोग्राम के सदर तोरेन बोदो ने कहा कि ये मौका तारीखी होगा क्योंकि किसी भी सदर ने अब तक शुमाल मशरक़ में अदबी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया है। प्रोग्राम में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 4000 से ज़्यादा अफराद शिरकत करेंगे।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اکشے ترتیہ اور مہاویر کے 2550ویں نروان کلیان کے موقع پر دلی کے روہنی سیکٹر 14 میں واقع بھگوان مہاویر سپر اسپیشلٹی اسپتال کی تجدید کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسپتال کی تعمیر مہاستی موہن دیوی جین سیکشن سمیتی سنستھا کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ روہنی میں بھگوان مہاویر سپر اسپیشلٹی اسپتال کی تعمیر نو کی جا رہی ہے، جس میں عام لوگوں کے لیے تمام طبی سہولیات کم داموں پر مہیا کرائی جائیں گی۔ سردست یہ اسپتال 2 منزلہ عمارت میں قائم ہے۔ تعمیر نو کے بعد اسپتال کی عمارت 11 منزل تک پہنچ جائے گی۔ 250 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے اسپتال میں عام بیماریوں سے لے کر تمام مہلک بیماریوں کا علاج جدید طبی ذرائع سے کیا جائے گا۔ کی پرمپرا میں سیوا کو پردھانتا دی گئی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مہاستی موہن دیوی جین شکشن سمیتی دوارا غریبوں کی سیوا کے لیے نشلک نیتر شیور لگائے جاتے تھے۔ اس سیوا کاریہ کو استھائی روپ دینے کے ادیش سے اسپتال کے نرمان کا نرنے لیا گیا۔ اس سپر اسپیشلٹی اسپتال میں اچ استری سواستھ سیوائیں سماج کے سبھی ورگوں کو کفایتی دروں پر تتھا غریبوں کو نشلک اپلبدھ کرائی جانے کی یوجنا ہے۔ کووڈ مہاماری کے دوران بھی بھگوان مہاویر اسپتال نے بھی کووڈ کیئر ہاسپٹل کے روپ میں اپنی سیوائیں پردان کی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھگوان مہاویر اسپتال کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ جین دھرم میں سنتوں نے خدمت خلق کرنے کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اسپینش فلو اور دنیا بھر میں کورونا کی قہر برپا کرنے سے پہلے ہی جین دھرم میں ماسک پہننے کی روایت رہی ہے۔ خواتین و اطفال بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی آج ایک روزہ دورے پر کیرالہ کے وائناڈ پہنچی۔ اسمرتی ایرانی نے آج صبح وائناڈ ضلع انتظامیہ کے ساتھ توقعاتی ضلع پروگرام کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ بعد ازاں مرکزی وزیر نے ضلع میں قبائلی بستیوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے وہاں کے باشندوں سے بات چیت کی اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے منصوبوں کو فوری طور پر شروع کریں۔ خواتین و اطفال بہبود کی مرکزی وزیر نے وائناڈ میں ایک اسمارٹ آنگن واڑی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچوں اور اساتذہ سے ملاقات کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس وقت کرناٹک کے دورے پر ہیں۔ بسوا جینتی کے موقع پر انہوں نے بنگلورو کے چالکیہ سرکل میں 12ویں صدی کے سماجی مسلح اور لنگایت سنت بسویشور کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی اور مرکزی وزیر پرہلاد جوشی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگلورو میں نرپتنگا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آن لائن طریقے سے بیلاری میں فورنسک سائنس لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ وزیر داخلہ نے کرناٹک پولیس کی اسمارٹ ای بیٹ ایپ بھی لانچ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کا مستقبل اس ملک کے نوجوانوں کے کردار سے تعمیر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 تک بھارت کو ہر میدان میں دنیا میں سر فہرست مقام پر لانے کے لیے ترقی کاموں میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ آج عید ہے، جو خوشیوں اور مساوات کا پیغام دینے کا تہوار ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب لوگ اپنے گلے شکوے مٹا کر ایک دوسرے سے خوشی خوشی بغل گیر ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں آج نماز عید پورے اہتمام کے ساتھ اور پرامن طریقے سے انجام دی گئی۔ عیدگاہوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ کورونا کی وبا کے 2 سال بعد یہ پہلا موقع ہے جب لوگ عید کی نماز اور یہ تہوار بغیر کسی بندش کے منا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے عید الفطر کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عید کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ یکجہتی کو فروغ دینے کے علاوہ اچھی صحت کے لیے بھی دعا کی۔
دارالحکومت دہلی میں شاہی جامع مسجد میں لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد پیش کی۔ عید الفطر غریبوں اور مساکین کا خیال رکھنے کا تہوار ہے جس میں لوگ اپنی خوشیوں میں غربا کو شامل کرتے ہیں، فطرہ اور زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تہوار محبت، امن اور مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ یہ شاہی امام دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام نماز عید ادا کر رہے ہیں اور ایک جم غفیر ان کے پیچھے نماز کی عید ادا کر رہے ہیں۔ وہیں پر پرانی دلی کے نظارے جہاں پر سیکورٹی کا بھی پورا انتظام ہے، لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ اب یہ پریاگ راج کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر عید کی خریداری زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اب یہ آگرہ میں عید کی سوئیں وغیرہ کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ اب علی گڑھ کا دیکھیے تصویریں جو ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں، بڑی زوردار خریداری ہو رہی ہے عید کی۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں لوگوں نے عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں نماز دوگانہ ادا کی۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں لوگوں نے عید الفطر کے موقع پر ماہم درگاہ میں نماز عید ادا کی۔ جموں کشمیر کی عیدگاہ ملک بازار میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ کیرل کے دارالحکومت ترواننت پورم میں گورنر عارف محمد خان نے چندر شیکھر اسٹیڈیم میں نماز عید ادا کی۔ راجستھان کے کرولی میں کبیر شاہ مسجد کے پاس تکیہ عیدگاہ میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ کانپور میں فرقہ وارانہ یکجہتی کی انوکھی مثال دیکھنے کو ملی۔ ٹاٹا مل چوک میں ایک ہنومان مندر اور ایک مسجد ہے جس کا باب الداخلہ ایک ہی ہے۔ مندر کے پجاری کے مطابق دونوں فرقوں کے تعاون سے آرتی اور آزادی ہوتی ہے۔ کانپور کے ٹاٹا مل چوک میں دونوں مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ مندر اور مسجد ایک ہی مقام پر ہونے کے باوجود کبھی کسی طرح کی کوئی کشیدگی یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اٹاری واگا بارڈر پر عید الفطر کے موقع پر بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان رینجرز کے اہلکاروں کے ساتھ مٹھائیوں کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈنٹ جسبیر سنگھ نے کہا کہ ہم نے عید کے موقع پر پاکستانی رینجرز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان روایت کا حصہ رہا ہے اور یہ موقع دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی خوشحالی اور امن کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ عید کے مبارک موقع پر آج جے سی پی اٹاری پر بارڈر سیکورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے بیچ سویٹ ایکسچینج کیے گئے ہیں۔ پرمپرا کے انوسار دونوں دیشوں کے بیچ سیماؤں پر شانتی اور خوشحالی بنی رہے، اس پرکار کی یہ ہماری کوشش ہے اور وشواس ہے کہ اس پرکار کی پرمپرائیں آگے اس بارڈر پر شانتی بحال کر سکیں۔ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا آج آخری دن۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور کھیل کے وزیر انوراگ ٹھاکر اختتامی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں۔ سبھی کھلاڑیوں کا دھنیہ واد جنہوں نے کووڈ 19 پینڈیمک کے سمے بھی
चुनौतियों का सामना करते हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लिया। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं उसके मुकाबले की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। आयोजन उस स्तर पे होता है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 208 यूनिवर्सिटीज़ में से लगभग 4000 खिलाड़ी इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले हैं और कुल मिला के स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरीज और बाकी सब मिला के लगभग 6900 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेंगलोर में जारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आखिरी दिन कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। मर्दों के फाइनल में कोटा यूनिवर्सिटी का मुकाबला चौधरी हंसी लाला यूनिवर्सिटी से हुआ। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस मैच को देखा और मैच से पहले खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर वजीर खेल ने कहा कि कोरोना के चैलेंजेस को नज़रअंदाज करते हुए खिलाड़ियों ने न सिर्फ इस मुकाबले में हिस्सा लिया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वहीं खवातीन के ज़ुमरे का फाइनल मैच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के दरमियान खेला गया, जहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जलवा देखने को मिला और उन्होंने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखते हुए मुकाबले को 46-19 से जीतकर मुकाबले का तलाई तमगा अपने नाम किया। खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वाक़ पादकोन वर्ल्ड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी उनके साथ रहे। खेल के वजीर ने नौजवान खिलाड़ियों से बात की और निशानेबाजी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के खेल में भी अपना जौहर दिखाया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तैराक हरी नटराज ने भी खेल के वजीर से बात की। खेल के वजीर ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर इस बात की खुशी हुई कि किस तरह से साबिक खिलाड़ियों ने यहाँ खेल से मुताल्लिक हर बारीकी का ख्याल रखा है। Padukone Dravid Center for Sports Excellence, and good to see how former players, athletes have contributed back to the game. With Mr. Rahul Dravid especially contributing back to the game of cricket earlier in the NCA, under-19 teams, India A teams, now with the main team. His passion for the game, not only on the field, but off the field also shows that how he wants to give back to the game, back to the sports. And good to see the young, talented, budding cricketers or the other players playing different kind of sports. From the age of 5-6 years to 50 years, you could see them in this campus. I hope more and more people will come forward, create such facilities. Would like to see such more centers in the country which can lead us towards winning more medals in the Olympics and other Asian, Commonwealth or World Championships. और इसके साथ ही खबरनामा अपने ख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।